سردیوں کی ایک سخت شام تھی۔ ڈی ایس پی زہیب خان اپنی گاڑی میں بیٹھ کر ایک اہم میٹنگ کے لیے جا رہے تھے۔ سڑکوں پر ہلکی سی بھیڑ تھی اور گاڑی آہستہ آہستہ ٹریفک میں آگے بڑھ رہی تھی کہ اچانک ایک چھوٹا سا بچہ پھٹے پرانے کپڑے پہنے ننگے پاؤں ان کی گاڑی کے پاس آ کر بھیک مانگنے لگا۔ صاحب کچھ پیسے دے دو، 2 دن سے بھوکا ہوں۔ بچے کی آواز میں کچھ ایسا تھا جس نے زہیب کے دل کو ہلا دیا۔ انہوں نے فوراً گاڑی کا شیشہ نیچے کیا اور جیب سے کچھ پیسے نکالنے ہی والے تھے کہ اس بچے نے زہیب کی آنکھوں میں دیکھا اور چونک کر کہا، آپ تو میرے ابو ہیں۔ زہیب کے ہاتھ کانپ گئے۔ بچے کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، جیسے برسوں سے کسی کا انتظار کر رہا ہو۔ کیا؟ زہیب کے منہ سے بس اتنا ہی نکلا۔ بچہ رونے لگا۔ ارد گرد کے لوگ بھی رک کر دیکھنے لگے کہ آخر معاملہ کیا ہے۔ زہیب کی نظریں بچے کے چہرے پر جمی تھی۔ چہرے کے کچھ حصوں میں عجیب سی مشابہت تھی، کہیں نہ کہیں یہ چہرہ اسے پہچانا ہوا لگ رہا تھا۔ بچہ بولا، میرا نام عادل ہے۔ میری ماں نے بتایا تھا میرے ابو پولیس میں ہیں، مگر انہوں نے ہمیں چھوڑ دیا تھا۔ زہیب کے دماغ میں ایک جھٹکا سا لگا۔ پرانی یادیں دھندلی ہو کر سامنے آنے لگی۔ ایک ماضی جو وہ پیچھے چھوڑ آئے تھے، ایک رشتہ جسے وہ بھول گئے تھے۔ ڈی ایس پی زہیب خان کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ آنکھوں میں پچھلے برسوں کی پرچھائیاں تیرنے لگیں۔ گاڑی کے اندر بیٹھے بیٹھے ان کا پورا ماضی جیسے سامنے کھڑا ہو گیا۔ کون ہو تم؟ یہ سب کس نے بتایا؟ زہیب نے مشکل سے الفاظ نکالے۔ بچے کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر ان آنسوؤں کے پیچھے امید کی ایک روشنی بھی تھی۔ اس نے کپکپاتی آواز میں کہا، ماں نے بتایا تھا۔ ماں نے کہا تھا میرے ابو بڑے افسر ہیں، انہوں نے ہمیں چھوڑ دیا تھا۔ ماں نے کہا تھا ایک دن وہ ضرور آئیں گے، مگر ماں اب نہیں رہی۔ ماں اب نہیں رہی۔ یہ سن کر زہیب کے چہرے پر بجلی سی گری۔ بچے کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اس نے اپنی چھوٹی چھوٹی انگلیوں سے اپنی پھٹی ہوئی قمیض کا کونا پکڑ لیا۔ ہاں، ماں بیمار تھی، کئی دن بھوکی رہی۔ اس نے کہا تھا ابو آئیں گے، ہمیں لے جائیں گے، مگر وہ نہیں آئے۔ پھر ایک دن ماں سو گئی اور کبھی نہ اٹھی۔ یہ سنتے ہی زہیب کا دل ایک عجیب درد سے بھر گیا، جیسے کسی نے سینے میں خنجر گھونپ دیا ہو۔ بھیڑ اب اور بڑھ گئی تھی۔ لوگ کھڑے ہو کر دیکھنے لگے تھے کہ کیا ہو رہا ہے۔ تمہاری ماں کون تھی؟ زہیب نے بمشکل پوچھا، مگر اندر سے طوفان مچا ہوا تھا۔ بچے نے آہستہ سے کہا، ماں کا نام سائمہ تھا۔ یہ سنتے ہی زہیب کی آنکھوں کے سامنے سالوں پرانی ایک تصویر بجلی کی طرح چمکی۔ 13 سال پہلے سائمہ اس کی زندگی کی پہلی محبت تھی۔ کالج کے دنوں میں دونوں نے ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھائی تھیں۔ زہیب نے اس سے شادی کا وعدہ کیا تھا، لیکن جب اس کا سلیکشن پولیس سروس میں ہو گیا تو اس کے گھر والوں نے اسے سائمہ سے دور کر دیا۔ تم ایک عام لڑکی سے شادی نہیں کر سکتے؟ اس کے والد کی وہ سخت آواز آج بھی اس کی رگوں میں زہر کی طرح دوڑ گئی۔ سائمہ حاملہ تھی، مگر زہیب مجبور تھا۔ اس کا کیریئر، خاندان، معاشرہ سب اس کے خلاف تھا۔ وہ کمزور پڑ گیا اور سائمہ کو چھوڑ کر چلا گیا۔ اس نے پلٹ کر بھی کبھی نہیں دیکھا۔ موجودہ وقت میں زہیب کی آنکھیں لال ہو گئی۔ اس کے سامنے وہی بچہ کھڑا تھا، اس کا بیٹا۔ وہ گاڑی سے اتر کر عادل کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ بیٹا مجھے معاف کر دو۔ عادل کچھ سمجھ نہ پایا۔ یہ پہلی بار تھا جب کسی نے اسے بیٹا کہا تھا۔ وہ حیرانی سے زہیب کو دیکھتا رہا۔ میں نے بہت بڑی غلطی کی، میں تمہاری ماں کے پاس نہیں لوٹ سکا، مگر اب میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ زہیب کی آواز رون گئی۔ عادل نے آہستہ آہستہ اپنے ننھے ہاتھوں سے زہیب کے چہرے کو چھوا۔ تو اب آپ مجھے چھوڑ کر نہیں جائیں گے؟ زہیب نے اسے سینے سے لگا لیا۔ نہیں، اب کبھی نہیں۔ مگر یہ اتنا آسان نہیں تھا۔ پولیس افسر زہیب خان کی زندگی کا یہ بھولا بسرا رشتہ اب کیا موڑ لے گا؟ کیا معاشرہ اسے قبول کرے گا؟ کیا عادل کو وہ اپنے نام کا سہارا دے پائے گا؟ زہیب نے عادل کو سینے سے لگا لیا، مگر اس کے اندر گناہ اور پچھتاوے کی ایک آگ جل رہی تھی۔ سڑک پر کھڑے لوگ آہستہ آہستہ چھٹنے لگے، مگر عادل کی معصوم آنکھیں اب بھی زہیب کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ بیٹا اب تم کہاں رہتے ہو؟ زہیب نے عادل سے پوچھا۔ عادل نے کانپتی آواز میں جواب دیا، جہاں جگہ ملتی ہے وہیں سو جاتا ہوں۔ کبھی مسجد کے باہر، کبھی فٹ پاتھ پر، کبھی کبھی تو بھوکا بھی سونا پڑتا ہے۔ زہیب کا دل ڈوب گیا۔ ایک بچہ جس کا باپ ڈی ایس پی تھا، وہ سڑکوں پر بھیک مانگ کر پیٹ بھر رہا تھا۔ یہ سوچتے ہی اس کی آنکھوں میں درد اتر آیا۔ اور جب ماں بیمار تھی تب تم نے کسی سے مدد نہیں مانگی؟ زہیب نے آہستہ سے پوچھا۔ عادل کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ بولا، ماں نے کہا تھا ہمارے اپنے ہی ہمیں چھوڑ گئے تو غیروں سے کیا امید کریں۔
زہیب کو ایسا لگا جیسے کسی نے اس کی روح چیر کر رکھ دی ہو۔ عادل نے روتے ہوئے کہا، ماں بہت سہتی تھی ابو، جب بھوک لگتی تھی تو مجھے اپنا حصہ کھلا دیتی اور خود کئی دن بھوکی رہتی تھی۔ میں کہتا تھا ماں تم بھی کھاؤ تو بس اتنا کہتی، بیٹا ماں کو بھوک نہیں لگتی۔ یہ سنتے ہی عادل ہچکیوں سے رونے لگا۔ زہیب کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ اس کی سائمہ جس سے اس نے بے پناہ محبت کی تھی، جس نے اس پر آنکھ بند کر کے بھروسہ کیا تھا، وہ اتنے دکھ میں تھی اور اس نے کبھی پلٹ کر نہیں دیکھا۔ اس کا دل خود سے سوال کرنے لگا، کیا صرف وردی پہن لینے سے میں اچھا انسان بن گیا؟ کیا ایک DSP ہونے سے میرا وہ گناہ دھل جائے گا؟ کیا میں ایک مر چکی عورت کا قرض اتار سکتا ہوں؟ پچھتاوے کا ایک طوفان اس کے اندر اٹھ رہا تھا۔ بیٹا ماں نے آخری بار کچھ کہا تھا؟ زہیب نے کپکپاتی آواز میں پوچھا۔ عادل نے آنسو پونچھ کر آہستہ سے کہا، ہاں ماں نے کہا تھا اگر کبھی ابو ملے تو ان سے کہنا میں نے انہیں کبھی قصوروار نہیں ٹھہرایا، بس اتنا کہنا کہ عادل کو اکیلا نہ چھوڑنا۔ یہ سنتے ہی زہیب کا جسم سن ہو گیا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، وہ ایک پل میں ٹوٹ گیا، بکھر گیا۔ گاڑی کے پاس بیٹھا ایک اعلیٰ رینک کا پولیس افسر آج خود کو دنیا کا سب سے بڑا مجرم محسوس کر رہا تھا۔ اس کا اپنا بیٹا سڑکوں پر بھیک مانگتا رہا، اس کی اپنی بیوی تڑپ تڑپ کر مر گئی اور وہ ان سب سے بے خبر اپنی زندگی میں مست رہا۔ زہیب نے عادل کے کندھوں پر تھام کر کہا، بیٹا میں تجھے تیرا حق دلا کر رہوں گا، میں تجھے زندگی کی ہر خوشی دوں گا، تیرا باپ تیری زندگی کی ہر بھوک ہر درد کا حساب دے گا، مگر کیا معاشرہ اسے اتنی آسانی سے اپنائے گا؟ کیا زہیب اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کر پائے گا؟ عادل کی معصوم آنکھوں میں آنسو بھرے تھے اور زہیب کے اندر پچھتاوے کی آگ دہک رہی تھی۔ اس نے عادل کے ننھے ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں پکڑے اور کہا، بیٹا آج سے تیرا باپ تیرے ساتھ ہے، اب تجھے کوئی بھوکا نہیں سلائے گا، تجھے کوئی ٹھوکر نہیں مارے گا۔ لیکن عادل نے اپنا ہاتھ آہستہ سے کھینچ لیا۔ اب کیوں آئے ہو ابو؟ جب ماں زندہ تھی تب کہاں تھے؟ زہیب کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا، وہ بس کنگ سا کھڑا رہ گیا۔ عادل کی آنکھوں میں ایک الگ ہی درد تھا، بھوک سے بھی بڑا درد، ٹھکرائے جانے کا درد۔ جب ماں رو رہی تھی تب کہاں تھے؟ جب ہمیں کرائے کے مکان سے نکال دیا تب کہاں تھے؟ جب میں مسجد کے باہر بیٹھ کر لوگوں کے جھوٹے برتنوں سے روٹی اٹھا کر کھاتا تھا تب کہاں تھے؟ عادل کا ایک ایک لفظ تیر کی طرح زہیب کے دل کو چیر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اب کوئی معزز DSP نہیں تھا، بلکہ ایک گناہگار باپ کھڑا تھا، جس نے اپنے ہی خون کو در بدر کی ٹھوکریں کھانے کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ زہیب نے کانپتے ہوئے عادل کے سر پر ہاتھ رکھا، بیٹا میں گناہگار ہوں لیکن اب اور غلطی نہیں کروں گا۔ عادل نے کڑواہٹ سے کہا، غلطی؟ یہ غلطی تھی یا گناہ؟ بھیڑ ایک بار پھر رکنے لگی تھی۔ کچھ لوگ سرگوشیاں کر رہے تھے، یہ DSP صاحب کا بیٹا ہے، انہوں نے اسے اپنایا کیوں نہیں؟ اتنا بڑا افسر اور اپنا ہی بچہ بھیک مانگ رہا ہے۔ زہیب کو پہلی بار اپنی وردی ایک بوجھ لگنے لگی۔ عادل نے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، اب مجھے اپنے ساتھ مت لے جاؤ، ابو میں جہاں ہوں وہیں ٹھیک ہوں، مجھے عادت ہو گئی ہے اس زندگی کی۔ زہیب کا دل لرز گیا، اس کا بیٹا اسے ٹھکرا رہا تھا۔ اس نے گڑگڑاتے ہوئے کہا، بیٹا پلیز مجھے ایک موقع دے دے، میں تجھے دنیا کی ہر خوشی دوں گا۔ عادل نے سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا، کیا آپ میری ماں کو واپس لا سکتے ہیں؟ عادل کی آواز گلے میں اٹک گئی، اس کا چہرہ پیلا پڑ گیا۔ عادل نے دھیمی آواز میں کہا، اگر ماں کو ہی کھونا تھا تو میں یہ سب کیوں چاہوں؟ اتنا کہہ کر وہ مڑ کر جانے لگا۔ زہیب کے پیروں تلے زمین نکل گئی، اس کا اپنا بیٹا اس سے منہ موڑ رہا تھا۔ زہیب لڑکھڑاتے ہوئے بولا، بیٹا میں تیرا مجرم ہوں مگر مجھے سزا مت دے، جو ہوا اسے میں بدل نہیں سکتا، مگر میں تیرا مستقبل سنوار سکتا ہوں، میں تیرا باپ ہوں، تجھے اپنا لینے کا ہر حق رکھتا ہوں۔ عادل ٹھہرا، آپ نے حق کھو دیا تھا پاپا، جس دن ماں بھوک سے دم توڑ گئی تھی۔ یہ کہہ کر عادل بھیڑ میں کھو گیا۔ زہیب جیسے ٹھہرا سا رہ گیا۔ سڑک پر لوگ اور گاڑیاں تھیں مگر وہ بالکل تنہا محسوس کر رہا تھا۔ عادل کہیں نہیں تھا۔ زہیب نے فٹ پاتھ پر کھیلنے والے بچوں سے پوچھا، کسی کو کچھ معلوم نہ تھا۔ زہیب کو احساس ہوا کہ اس نے عادل کو اتنی بار چھوڑا تھا کہ اب عادل نے بھی اسے چھوڑ دیا۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ زہیب گھر پہنچا مگر گھر اب گھر نہیں رہا تھا۔ الماری میں پڑے کئی میڈل اور ٹرافیاں اسے گھورتے نظر آئیں۔ وہ خود سے سوال کرنے لگا کہ ان سب سے مجھے کیا ملا؟ اگر میرا اپنا بچہ مجھے ٹھکرا چکا ہے تو کس عزت کے ساتھ میں گھوم رہا ہوں؟ وہ کمرے میں پڑی سائمہ کی وہ پرانی تصویر تلاش کرنے لگا جو اس نے چھپا کر رکھی تھی۔ جیسے ہی وہ تصویر ملی تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ سائمہ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں بھی کھو دیا اور اپنے بیٹے کو بھی۔ اسی لمحے فون کی گھنٹی بجی۔
صاحب، فٹ پاتھ پر ایک لڑکا بے ہوش پڑا ہے، بہت کمزور لگ رہا ہے، شاید بھوک سے۔ زہیب کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ وہی عادل، اس نے فون میں بول دیا اور فوراً باہر نکلا۔ وہاں پہنچ کر اس نے دیکھا عادل سردی میں سکڑ کر بے ہوش پڑا تھا۔ اس کے اوپر صرف ایک پتلی قمیض تھی اور چہرہ سفیدی مائل تھا۔ زہیب نے اسے اٹھایا۔ عادل بیٹا، آنکھیں کھول۔ لیکن عادل بے حرکت تھا۔ بھیڑ جمع ہو گئی۔ کسی نے کہا صاحب اسے اسپتال لے جائیں۔ زہیب نے فوراً عادل کو گاڑی میں رکھا اور اسپتال کی طرف دوڑا۔ راستے بھر عادل کی ٹھنڈی ہتھیلیاں اس کے ہاتھوں میں تھیں۔ زہیب کا دل دھڑک رہا تھا، اگر یہ مجھے چھوڑ گیا تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ اے خدا، مجھے کوئی بھی سزا قبول ہے مگر میرے بیٹے کو بچا لو۔ اسپتال کے دروازے پر گاڑی رکی۔ زہیب عادل کو سینے سے لگائے بھاگا۔ ڈاکٹروں نے اسٹریچر منگوایا اور عادل کو اندر لے گئے۔ زہیب باہر دروازے کے پاس بے سود بیٹھ گیا۔ اگر عادل ہمیشہ کے لیے چلا گیا تو وہ خود کو کبھی معاف نہ کر پائے گا۔ آپریشن تھیٹر کی لال بتی جل چکی تھی۔ زہیب دروازے کے باہر بے سود بیٹھا تھا۔ ہاتھ کانپ رہے تھے اور آنسو رک نہیں رہے تھے۔ اندر ڈاکٹر اس کی زندگی کی سب سے بڑی آزمائش لے رہے تھے۔ اس کے بیٹے کی زندگی اور موت کی لڑائی چل رہی تھی۔ ہر گزرتا سیکنڈ زہیب کے لیے عذاب بن چکا تھا۔ زہیب کو ایک ایک لمحہ صدیوں جیسا لگ رہا تھا۔ اس کے کانوں میں عادل کے الفاظ گونج رہے تھے، جب ماں بھوکی تھی تب آپ کہاں تھے؟ جب میں بھیک مانگ رہا تھا تب آپ کہاں تھے؟ زہیب کا دل چیخ اٹھا، میں گناہگار ہوں، لیکن خدا میرے بیٹے کو مجھ سے مت چھیننا۔ اچانک آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا۔ ڈاکٹر باہر آئے۔ زہیب فوراً کھڑا ہو گیا۔ ڈاکٹر، میرا بیٹا کیسا ہے؟ ڈاکٹر نے گہری سانس لی اور کہا، بہت دیر سے بھوکا تھا، جسم کمزور ہے، حالت نازک ہے، ہم پوری کوشش کر رہے ہیں۔ زہیب گڑگڑاتے ہوئے بولا، ڈاکٹر اسے بچا لیجئے، میری جان لے لیجئے لیکن اسے بچا لیجئے۔ ڈاکٹر کچھ کہے بغیر واپس چلے گئے۔ زہیب دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ آنکھوں میں خوف تھا، اگر عادل کو کچھ ہو گیا تو میں کیسے جیوں گا؟ کئی گھنٹے بعد نرس باہر آئی۔ مریض کو ہوش آ گیا ہے لیکن بہت کمزور ہے۔ زہیب بغیر وقت ضائع کیے کمرے کی طرف دوڑا۔ بستر پر عادل سفید چادر کے نیچے لیٹا تھا، چہرہ پیلا اور آنکھیں آدھی بند۔ زہیب نے اس کا ہاتھ پکڑا، بیٹا پاپا آ گئے ہیں، اب کچھ نہیں ہوگا۔ عادل نے کمزور آواز میں کہا، اب کیوں آئے ہو پاپا؟ زہیب کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ بیٹا مجھے معاف کر دے، میں بہت بڑا گناہگار ہوں۔ عادل آہستہ سے بولا، ماں کہتی تھی کہ پاپا ایک دن آئیں گے، لیکن آپ نے بہت دیر کر دی۔ زہیب کا کلیجہ پھٹ گیا۔ بیٹا میں تجھے اپنا نام دوں گا، دنیا کی سب سے اچھی زندگی دوں گا۔ عادل نے آنکھیں بند کر لی۔ مجھے نام نہیں چاہیے پاپا، مجھے اپنی ماں چاہیے۔ یہ سنتے ہی زہیب زمین پر گر پڑا۔ خدا مجھے سزا دے لیکن میرے بیٹے کو نہ لے جانا۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا تھا۔ عادل کی سانسیں دھیرے دھیرے کمزور ہوتی جا رہی تھیں، ننھے ہاتھ بوجھل ہوتے جا رہے تھے۔ زہیب اس کے سر پر ہاتھ رکھے بیٹھا تھا مگر دل میں صرف خوف تھا، اپنے ہی بیٹے کو ہمیشہ کے لیے کھو دینے کا۔ ڈاکٹر نے آ کر عادل کی نبض چیک کی۔ حالت بہت تشویشناک ہے، اگر فوراً کچھ نہ کیا گیا تو ہم اسے نہیں بچا پائیں گے۔ زہیب کے دل پر چھری چل گئی۔ وہ ڈاکٹر کے سامنے ہاتھ جوڑ کر گڑگڑایا، ڈاکٹر میرے بیٹے کو بچا لیجئے، جو بھی کرنا پڑے کیجئے لیکن اسے مت چھینیے۔ ڈاکٹر نے سنجیدگی سے کہا، فوراً خون چڑھانا ہوگا لیکن اس کا بلڈ گروپ بہت ریئر ہے۔ زہیب فوراً بولا، میرا خون لے لیجئے، بس میرے بیٹے کو بچا لیجئے۔ ڈاکٹرز نے فوراً خون لینے کا عمل شروع کیا۔ زہیب اسٹریچر پر لیٹا تھا۔ اس کی رگوں سے بہنے والا خون آہستہ آہستہ عادل کے جسم میں جا رہا تھا۔ ایک باپ اپنے خون سے اپنے بیٹے کی سانسیں واپس لانے کی کوشش کر رہا تھا۔ زہیب کی آنکھوں سے آنسو تھم ہی نہیں رہے تھے۔ عادل، میں تجھے بچا لوں گا، تو مجھ سے دور نہیں جائے گا۔ خون لگنے کے بعد عادل کی دھڑکنیں آہستہ آہستہ سنبھلنے لگیں۔ ڈاکٹرز نے سکون کا سانس لیا مگر عادل کی آنکھیں اب بھی بند تھیں۔ زہیب اس کے پاس بیٹھا رہا، اس کا ہاتھ تھامے ہوئے، بیٹا پاپا اب تجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ اچانک عادل کے ہاتھ میں ہلکی سی جنبش ہوئی۔ زہیب نے گھبرا کر دیکھا تو عادل کی انگلیاں آہستہ آہستہ ہل رہی تھیں، اس کی آنکھیں ہلکی ہلکی کھل رہی تھیں۔ زہیب کی آنکھوں میں چمک آ گئی، بیٹا پاپا یہاں ہے، تو ٹھیک ہو جائے گا۔ عادل نے کمزور آواز میں کہا، پاپا آپ سچ میں اب مجھے چھوڑ کر نہیں جائیں گے؟ زہیب کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، نہیں بیٹا اب کبھی نہیں، میں تجھے اپنی جان سے بھی زیادہ چاہوں گا۔ عادل کی آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگے، کاش امی بھی دیکھ پاتی کہ پاپا واپس آ گئے۔ زہیب کا دل چیر گیا۔ اس نے عادل کو سینے سے لگا لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔
عادل کے کمزور ہاتھ اب بھی زہیب کی ہتھیلیوں میں تھے۔ اس کی دھڑکنیں سست تھیں مگر سانسیں چل رہی تھیں۔ اسپتال کا کمرہ سناٹے میں ڈوبا ہوا تھا، صرف مانیٹر پر دھڑکنوں کی مدھم آواز گونج رہی تھی۔ زہیب عادل کے سر پر ہاتھ پھیر رہا تھا مگر اس کے دل میں ایک طوفان برپا تھا۔ وہی بیٹا جسے اس نے کبھی گود میں نہیں کھلایا، آج اس کی گود میں بے ہوش پڑا تھا۔ عادل نے آہستہ سے آنکھیں کھولی اور کمزور آواز میں کہا، پاپا میں ٹھیک ہو جاؤں گا نا؟ زہیب کا گلا رند گیا۔ اس نے بیٹے کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، ہاں بیٹا، تو بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ پاپا اب تجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ عادل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پاپا، امی کہتی تھی جب بھی تکلیف ہو تو اللہ سے مانگ لینا، لیکن میں نے تو صرف امی کو مانگا تھا، اللہ نے میری نہیں۔ عادل، زہیب کا کلیجہ پھٹ گیا۔ بیٹا، میں اللہ سے تجھے مانگ رہا ہوں، وہ میری ضرور سنے گا نا؟ عادل نے ہلکی سی مسکراہٹ دی۔ پتہ نہیں پاپا۔ زہیب کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ اس نے عادل کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ بیٹا، اب تو اکیلا نہیں ہے، تیرا پاپا تیرے ساتھ ہے ہمیشہ کے لیے۔ اتنے میں ڈاکٹر کمرے میں آئے۔ ان کے چہرے پر فکر کے آثار تھے۔ ہمیں ابھی کچھ اور ٹیسٹ کرنے ہوں گے، بچہ بہت کمزور ہے، اگر جسم نے خون قبول نہ کیا تو خطرہ بڑھ سکتا ہے۔ زہیب گھبرا گیا۔ ڈاکٹر، کچھ بھی کر لیجئے، میرے بیٹے کو بچا لیجئے۔ ڈاکٹر نے سر جھکا کر کہا، ہم پوری کوشش کر رہے ہیں، لیکن آپ کو ہمت رکھنی ہوگی۔ زہیب نے عادل کے سر پر ہاتھ رکھا۔ بیٹا، ہمت رکھنا، پاپا تجھے اپنی جان دے کر بھی بچا لیں گے۔ عادل نے ہلکی سی مسکراہٹ دی اور آنکھیں بند کر لیں۔ اس کی سانسیں دھیمی پڑتی جا رہی تھیں، مشین پر دھڑکن کی رفتار گر رہی تھی۔ زہیب گھبرا کر ڈاکٹر کی طرف لپکا۔ ڈاکٹر، میرے بیٹے کو دیکھیے، وہ کچھ نہیں بول رہا۔ ڈاکٹر نے فوراً نرسوں کو بلایا اور عادل کو چیک کیا۔ ایک ڈاکٹر نے اس کے سینے پر اسٹیتھوسکوپ رکھا اور پھر نرس کو اشارہ کیا، آکسیجن لیول گر رہا ہے، فوراً وینٹیلیٹر لگاؤ۔ زہیب کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ نہیں، میرا بیٹا مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ ڈاکٹرز نے عادل کو وینٹیلیٹر پر ڈال دیا۔ اس کی نازک سانسیں زہیب کے گھٹنوں کے بل گر گیا۔ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ یا اللہ، میری جان لے لو، میرے بیٹے کو مت مجھ سے چھینو۔ مگر عادل کے چہرے پر اب بھی وہی معصومیت تھی، جیسے دکھ سہ سہ کر درد سے دوستی کر لی ہو۔ اچانک عادل نے ہلکی سی جنبش کی۔ زہیب فوراً اٹھا اور اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ بیٹا، پاپا یہاں ہے، کچھ مت بول، بس ہمت رکھ۔ عادل نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولی۔ آنکھوں میں نمی اور آواز میں لرزاہٹ تھی۔ پاپا، کیا اب آپ مجھے چھوڑ کر نہیں جائیں گے؟ زہیب کا کلیجہ پھٹ گیا۔ اس نے عادل کی ننھی ہتھیلیاں اپنے ہاتھوں میں مضبوطی سے پکڑ لیں۔ نہیں بیٹا، اب تجھے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، پاپا ہر درد کا بدلہ لیں گے۔ عادل نے کمزور ہاتھ سے زہیب کے چہرے کو چھوا۔ اگر آپ پہلے آ جاتے تو امی بھی زندہ ہوتی نا پاپا۔ زہیب کے اندر سب کچھ ٹوٹ کر بکھر گیا۔ ہاں بیٹا، میں ہی گناہگار ہوں، میں نے تجھے اور تیری ماں کو چھوڑ کر بہت بڑا ظلم کیا۔ عادل کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اب میں بہت تھک گیا ہوں پاپا۔ زہیب گھبرا گیا۔ نہیں بیٹا، تو سو مت، مجھ سے بات کر۔ لیکن عادل کی پلکیں آہستہ آہستہ بند ہونے لگیں، اس کی ہتھیلیاں ڈھیلی پڑنے لگیں۔ اچانک مشین کی بیپ تیز ہو گئی۔ ڈاکٹر گھبرا کر اندر دوڑے۔ زہیب پاگلوں کی طرح عادل کو ہلانے لگا۔ بیٹا، آنکھیں کھول، تجھے اپنے پاپا پر بھروسہ ہے نا؟ مگر عادل کی ننھی پلکیں اب بالکل ساخت ہو چکی تھی۔ اس کے ڈھیلے ہاتھ جیسے زہیب کی دنیا اجاڑ رہے تھے۔ نہیں، میرا بیٹا مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ زہیب کا دل کانپ اٹھا۔ مشین پر دل کی دھڑکن کی لکیر نیچے گرتی جا رہی تھی۔ ڈاکٹر نے فوراً CPR شروع کیا۔ انجیکشن لگاؤ۔ ایک نرس نے دوا تیار کی اور عادل کی رگ میں ڈال دی۔ زہیب دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑا تھا، سانسیں رکتی جا رہی تھیں۔ یہ سب اس کے لیے کسی سزا سے کم نہ تھا۔ ڈاکٹر نے عادل کے سینے پر دباؤ دیا۔ بیٹا، پاپا کو چھوڑ کر مت جانا۔ زہیب کی آواز لرز رہی تھی، لیکن عادل کی آنکھیں بند تھیں، سانس واپس نہیں آ رہی تھی۔ ایک بار اور جھٹکا دو، ڈاکٹر نے کہا۔ نرس نے ڈیفیبریلیٹر کا جھٹکا دیا۔ زہیب روتا رہا۔ یا اللہ، میں گناہگار ہوں، مگر میرا بیٹا مجھے واپس دے دو۔ ڈاکٹر نے آخری بار نبض دیکھی، گہری سانس لی اور سر جھکا لیا۔ سوری، ہم نے پوری کوشش کی مگر ہم بچے کو نہیں بچا سکے۔ زہیب کا جسم سن ہو گیا۔ اس نے ڈاکٹر کا کالر پکڑ لیا۔ جھوٹ بول رہے ہو، میرا بیٹا زندہ ہے، وہ ایسے نہیں جا سکتا۔ مگر عادل اب ایک لمبی نیند سو چکا تھا۔ زہیب لڑکھڑاتے ہوئے بیٹے کے بے جان جسم کے پاس بیٹھ گیا۔ اس کے ٹھنڈے ہاتھ پکڑ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ بیٹا، بس ایک بار پاپا کہہ کر پکار لے۔ لیکن عادل اب کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ وہ دنیا سے جا چکا تھا، اپنے باپ کے پیار کے انتظار میں۔ زہیب نے عادل کو سینے سے لگا لیا۔ میں نے تجھے کھو دیا بیٹا، میں تجھے کھو چکا ہوں۔ اسپتال کا کمرہ گہرے سناٹے میں ڈوبا ہوا تھا۔ سفید فرش پر اب صرف خاموشی تھی۔
مشین کی سیدھی لکیر اور عادل کے ٹھنڈے ہاتھ۔ زہیب کی پھوٹ پھوٹ کر رونے کی آواز نے سب کچھ جیسے لمحوں کے لیے ساخت کر دیا تھا۔ اس نے عادل کو اپنی باہوں میں بھینچ لیا۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ بیٹا اٹھ جا، تیرا باپ آ گیا ہے، اب تجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ لیکن عادل کی معصوم آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو چکی تھی۔ ڈاکٹروں نے آگے بڑھ کر زہیب کے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، صاحب ہمیں بچے کا جسم لے جانا ہوگا۔ زہیب نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے ٹوٹے دل سے کہا، جسم؟ یہ میرا بیٹا ہے، میری جان، میری زندگی۔ سب کی آنکھیں نم تھیں۔ نرسیں اور وارڈ بوائے بھی رو رہے تھے، مگر زہیب کسی کی بات سننے کے قابل نہ رہا۔ اس نے عادل کو گود میں اٹھایا اور دھیرے دھیرے اسپتال کے دروازے کی طرف چل دیا۔ رات گہری ہو چکی تھی، سرد ہوا چل رہی تھی، لیکن زہیب کو کچھ محسوس نہ ہو رہا تھا۔ وہ سیدھا اسی فٹ پاتھ پر پہنچا جہاں پہلی بار عادل سے ملاقات ہوئی تھی، جہاں وہ سردی میں ٹھٹھر کر بھیک مانگا کرتا تھا۔ زہیب وہیں بیٹھ گیا اور عادل کا چہرہ سہلاتے ہوئے بولا، بیٹا میں نے تجھے اپنانے میں دیر کر دی اور تو نے مجھ سے پہلے ہی رشتہ توڑ لیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جھرنے کی طرح بہہ رہے تھے۔ یا اللہ، اگر سزا دینی تھی تو مجھے دیتا، میرے بیٹے کو کیوں دی؟ ارد گرد اندھیرا تھا۔ کہیں دور کچھ یتیم بچے ہوٹل کے باہر جھوٹے برتن دھو رہے تھے اور کچھ سردی میں سکڑ کر سو رہے تھے۔ زہیب کو لگا جیسے عادل بھی انہی میں سے ایک تھا جسے زندگی کا حق کبھی نہ ملا۔ اس نے عادل کو سینے سے لگا کر کہا، بیٹا اب تجھے پاپا کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا، تو جہاں جائے گا پاپا وہیں ہوگا۔ اس کی آنکھوں میں پشیمانی کی آگ جل رہی تھی۔ اچانک پولیس کی گاڑی وہاں رکی۔ ایک کانسٹیبل زہیب کو دیکھ کر چونکا، صاحب آپ یہاں اور یہ بچہ؟ زہیب کی بھاری آواز گونجی، میرا بیٹا چلا گیا، اب کبھی واپس نہیں آئے گا۔ کانسٹیبل نے عادل کی لاش دیکھی اور اس کی بھی آنکھیں بھیگ گئیں۔ صاحب ہمیں اسے اسپتال لے جانا ہوگا۔ مگر زہیب نے سر ہلا دیا، نہیں، اب کہیں نہیں، میں نے اسے جیتے جی کچھ نہ دیا، اب مرنے کے بعد بھی اسے نہیں چھوڑوں گا۔ اتنے میں ایک بڑھیا جو قریب کے مزار کے باہر بیٹھی تھی دھیرے دھیرے قریب آئی اور بولی، بیٹا اللہ نے تجھے ایک اور موقع دیا ہے، لیکن تو کیا کرنے جا رہا ہے؟ زہیب نے خالی نظروں سے کہا، موقع؟ میرا سب کچھ ختم ہو گیا اماں، اب میرے پاس کچھ نہیں بچا۔ بڑھیا نے عادل کے ٹھنڈے ماتھے کو چھو کر کہا، تیرا بیٹا تو چلا گیا، مگر ایسے کتنے ہی عادل آج بھی اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں۔ کیا تو نہیں چاہتا کہ کوئی اور بچہ یتیم نہ ہو؟ زہیب کے اندر کچھ ٹوٹا اور پھر کچھ جاگا۔ ہاں، میں نے اپنے بیٹے کو کھو دیا، مگر اب کسی اور کا بچپن کھونے نہیں دوں گا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن اب ان میں ایک نیا عزم بھی جھلک رہا تھا۔ عادل کی ننھی سرد لاش اب بھی اس کی گود میں تھی اور بڑھیا کے الفاظ اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ اس بڑھیا کے الفاظ کانوں میں گونجتے رہے، تیرا بیٹا تو چلا گیا، مگر کتنے ہی عادل ابھی بھی اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں۔ زہیب کا دل اندر ہی اندر چیخ رہا تھا، کاش اس نے عادل کو پہلے اپنا لیا ہوتا، کاش اس نے ذمہ داری سے منہ نہ موڑا ہوتا، مگر اب پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ عادل ہمیشہ کے لیے اس سے جدا ہو چکا تھا۔ وہ عادل کی ننھی جان ان ہتھیلیوں کو سہلاتے ہوئے بولا، بیٹا پاپا تجھے بچا نہ سکا، لیکن اب کسی اور معصوم کو یوں اندھیروں میں کھونے نہیں دوں گا۔ اس نے کانسٹیبل کو دیکھا اور کہا، تیاری کرو، اپنے بیٹے کا جنازہ میں خود اٹھاؤں گا اور اس کے بعد ایسا کام کروں گا جس پر میرا بیٹا مجھ پر فخر کرے گا۔ اگلے دن عادل کی نماز جنازہ ادا کی گئی۔ زہیب نے اپنے ہاتھوں سے بیٹے کو اٹھایا اور قبر تک لے گیا۔ اس کی آنکھوں میں اب آنسو نہیں تھے، بلکہ ایک اٹوٹ عزم تھا۔ جیسے ہی قبر میں رکھا، اس نے دل ہی دل میں کہا، بیٹا تو چلا گیا، مگر تیرا نام ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اب کوئی اور بچہ بھیک نہیں مانگے گا، کوئی اور فٹ پاتھ پر نہیں سوئے گا، اب تیرا پاپا سب بچوں کا پاپا بنے گا۔ اس دن کے بعد زہیب نے اپنی پولیس کی نوکری چھوڑ دی۔ اس نے ساری جمع پونجی نکال کر ایک یتیم خانہ بنانے کا فیصلہ کیا۔ اس یتیم خانے کا نام اس نے اپنے بیٹے کے نام کی یاد میں رکھا، عادل ہوم۔ اب ہر بے سہارا بچے کو وہاں چھت ملتی، کھانا ملتا، تعلیم ملتی اور سب سے بڑھ کر ایک باپ کا سہارا ملتا۔ سالوں بیت گئے، مگر عادل کی یاد اب بھی زہیب کے دل میں زندہ تھی۔ اس نے اپنے گناہوں کا کفارہ کیا، ہر یتیم بچے کے لیے ایک باپ بن گیا، لیکن دل کے کسی کونے میں بیٹے کو کھونے کا زخم ہمیشہ تازہ رہا۔ اس دن کے بعد زہیب نے کبھی وردی نہیں پہنی۔ اس کی اصل پہچان اب پولیس افسر کی نہیں، بلکہ ان کے بچوں کے باپ کی تھی جو عادل ہوم میں رہتے تھے۔ رات کا وقت تھا، زہیب اپنے کمرے میں بیٹھا بچوں کی تصویریں دیکھ رہا تھا۔ سب تصویروں میں بچے، مسکراتے چہرے، کھیلتے پڑھتے اور ہنستے بچے تھے، مگر ایک کونے میں عادل کی تصویر لگی تھی جسے وہ روز گھنٹوں تک تکتا رہتا۔ اس نے عادل کی تصویر کو ہاتھوں میں لے کر آہستگی سے کہا،
बेटा मैंने कोशिश की कि कोई और आदिल भूखा ना सोए, कोई और बच्चा अपने बाप का इंतज़ार ना करे, लेकिन तुझे मैं वापस ना ला सका। काश मैंने तुझे पहले पहचान लिया होता, काश तुझे पहले सीने से लगा लिया होता। कमरे में सन्नाटा था, सिर्फ एक मोमबत्ती जल रही थी जो आदिल की यादों को रोशन कर रही थी। रात गहरी हो चुकी थी। ज़ोहेब ने आदिल की तस्वीर सीने से लगा ली। उसकी आंखें आहिस्ता आहिस्ता बंद हो रही थी। अचानक उसे लगा जैसे कोई उसके करीब खड़ा है। उसने आंखें खोली तो सामने आदिल खड़ा था। वही मासूम चेहरा, वही मुस्कुराहट, वही चमकती आंखें। आदिल ने कहा, पापा अब आप अकेले नहीं हैं, मैं आपको लेने आया हूँ। ज़ोहेब की आंखों से आंसू बहते रहे, लेकिन होंठों पर एक पुरस्कून मुस्कुराहट थी। सालों बाद बाप बेटा मिले, फिर मिले जहाँ ना दर्द था, ना पछतावा, ना तन्हाई, सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत थी। और इसके साथ ही ज़ोहेब इस दुनिया फ़ानी को हमेशा के लिए छोड़कर चला गया। दोस्तों आज की कहानी यहीं ख़त्म हुई। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नई कहानी के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह।